سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یور چینل۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رضا اشرفی نیٹ ورک، میں محمد قمر عالم اشرفی۔ ناظرین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نفل نماز شب عاشورہ، عاشورہ کے دن کیے جانے والے کام۔ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے، چونکہ اس ماہ مقدس میں قتال حرام ہے، اس لیے یہ محرم الحرام کہلاتا ہے۔ اس میں عاشورہ کے دن کا بہت رتبہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سی اہم واقعات ظاہر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ عاشورہ ایک معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض میں ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن غسل بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے۔ نفل نماز شب عاشورہ، عاشورہ کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے آیت الکرسی 3 دفعہ، سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ پاک سے بخشش طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند کریم اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ عاشورہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔
پھر بعد سلام کے درود پاک 70 مرتبہ، استغفار 70 مرتبہ پڑھ کے دعائے مغفرت کرے، انشاءاللہ تعالی خداوند کریم اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والوں کی قبر کو روشن کر کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز حشر سے مغفرت عطا ہوگی۔ دعائے عاشورہ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ لہذا نفل نماز پڑھنے کے بعد ترتیب دعائے عاشورہ، عاشورہ کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں نفل نماز، شب عاشورہ، محرم الحرام میں چند نیک کاموں کا ذکر بتایا، دعائے عاشورہ کی ترتیب دی۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں میں عاشورہ دوسری ویڈیو میں دعائے عاشورہ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔